امام حالت سجدہ ہے تو حالت سجدہ وہ چلا جائے گا، اور پھر جب اٹھے گا اب اس کو دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کیا کر چکا ہے، شروع کر چکا ہے۔ دعا استفتاح کے بعد باری آتی ہے تعوذ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ یہ عمل ہونا چاہیے۔ اور یوں بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو انسان کو بلا تعوذ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ کے لیے تو اس کے ساتھ ہمیں تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن جو بات دلیل کے قریب لگتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھا تو اس کی نماز ہوگی، اور اس میں کوئی حرج کی بات، یعنی اس کے لیے تعوذ کہنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور ایسا انسان صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ جو ہے اپنی نماز کو دوسری رکعت کو کیا کر سکتا ہے، شروع کر سکتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، میں آپ سے یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کے بعد آپ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور بسم اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت نماز میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے نماز میں صلاۃ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یاد رکھیں صلاۃ کا لفظ حدیث میں کیا آیا ہے، نکرہ آیا ہے، یعنی کوئی بھی نماز ہو، اگر وہ نماز ہے تو چاہے عیدین کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، امام کے پیچھے ہو، تنہا نماز ہو، نماز حتیٰ کہ جنازہ ہو، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز اس کی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ سورہ فاتحہ کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ دیگر احادیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کی مقدار تلاوت نہیں کی، نہیں پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زور دے کر کے آپ نے 3 بار یہ فرمائی کہ وہ نماز کیا ہوگی، ناکافی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے گی وہ نماز کیا ہوگی، ناکافی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا فتویٰ ہے، اور آپ کے فرمان اور آپ کے فتوے کے مقابلے میں کسی عالم کے فرمان اور فتوے کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ گویا ہر حال میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں ضروری ہے، اور اس سے آپ کو سرم و انحراف آپ کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں صحابی رسول مسجد میں آئے، جو حدیث مسیح صلاۃ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، بار بار غلطی کی، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میں جانتا تھا اس مطابق میں نے صلاۃ ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اس سے بہترین صلاۃ ادا کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ میں صلاۃ کیسے ادا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ کی جہاں تعلیم دی، اور تعلیم دیتے ہوئے جب باری آئی سورہ فاتحہ کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، کہ ساتھ ہی پھر تم ام قرآن یعنی فاتحہ کی کیا کرو، تلاوت کرو، فاتحہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے الفاظ میں ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ ایک رکعت کا جب انہیں طریقہ بتا دیا اللہ کے رسول نے، تو دوسری رکعت کے بارے میں فرمایا کہ ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، کہ اے ساتھی تم اپنی بقیہ پوری نماز میں اسی طرح سے کرو۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا یہ فرمایا کہ اگر تم تنہا صلاۃ ادا کرنا
تو سورہ فاتحہ پڑھنا، اور جب امام کے پیچھے ہونا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرنا۔ ایسی کوئی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث ہیں، دلائل ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی مقدار پڑھنا نماز میں یہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ افسوس کی بات ہے، واضح نصوص موجود ہونے کے باوجود جمہور فقہا اور جمہور امت سے ہمارے بعض بھائی اختلاف کرتے ہیں اور ایڑی سے چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ لی تو ایسا ماحول انہیں دیا جاتا ہے جیسے کسی نے کوئی غلطی کر ڈالی ہو۔ افسوس کی بات ہے، ایسے لوگوں نے عجیب عجیب ڈھنگ سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اور انتہائی بھونڈے انداز میں معاملات کو سمجھانے کی انہوں نے کیا کری ہے، کوشش کی ہے۔ دینی بھائیوں، میں اس مسئلے پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مسئلہ نماز کی صحت سے متعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس ناطے میں کھل کر کے دو لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے، کمزور ہے۔ یا تو انہوں نے قرآن کے عموم سے، سنت کے عموم سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، یا صحیح حدیثوں کو انہوں نے خراج چڑھانے کی کیا کری ہے، کوشش کی ہے، اور ضرورت پڑی ہے تو مسلک اور مذہب کے خراج پر چڑھا کر کے حدیثوں کی بیجا تعویل بھی کی گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سورہ فاتحہ کا جب بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، عالم تو عالم، ان کا جاہل بھی فوراً آپ کو یہ سنا دے گا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بلا شبہ یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک سبب، قرآن مجید کی کسی آیت کا ایک سبب نزول بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت دراصل سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت لوگوں کے دلوں میں تاثیر پیدا کر دیتی تھی، اور قرآن مجید کی تاثیر سے کتنے کتنے صحابہ کے دل بدل گئے۔ موقع ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان لوگوں نے پلان بنایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو شور مچاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز اثر نہ کر سکے۔ اس آیت کریمہ کا نزول سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں ہوا، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ سورہ فاتحہ اس عموم میں شامل ہے تو میں آپ کو ایک بہت بڑی بات اور کام کی بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس کو گرہ باندھ کر کے رکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی قرآن مجید کی جامع تعبیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی قرآن مجید کی جامع تعبیر ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ فلاں حدیث قرآن کے کیا ہو رہی ہے، مخالف ہو رہی ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو قرآن کے مخالف وہ ہو نہیں سکتی، اور صحیح حدیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے سورہ فاتحہ کی مقدار پڑھنا ہر مسلح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ اس ناطے میرے بھائی اور دوستو، سورہ فاتحہ کو اس عموم سے کیا مانا جائے گا، خارج مانا جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ بزرگوں نے احادیث کے عموم سے بھی استدلال کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مالی انازعکم فی القرآن، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تم سے جھگڑتا ہوں۔ صحابہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرض کی تو راوی کہتے ہیں فانتہى الناس عن القراءة، کہ لوگوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ لوگوں نے استدلال کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا کر لیا، بند کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب ان سے دیگر صحابہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا کہ جب امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں، تو انہوں نے جواب دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ ایا ابا ہریرہ انی اکون احیانا وراء الامام، کہ بسا اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام بآواز بلند تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ فغمز ذراعی، انہوں نے مجھے کچوکا لگایا میرے بازو پر، وقالا، اور کہا اقرا بہا فی نفسک، اس کو تم خاموشی سے پڑھ لیا کرو، گویا آواز نہیں نکالنی چاہیے، اتنی تیز فسفساہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ
امام کی قراءت سے ٹکراؤ کی شکل پیدا کر دیں، لیکن خاموشی کے ساتھ خود راوی حدیث جن کی حدیث